بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، نماز تراویح کے بعد توحید و شرک کے دروس کا جو سلسلہ چل رہا ہے، اس سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے کل ہم لوگوں نے شرک کی بعض شکلیں سنی جن کا تعلق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے تھا کہ کس طرح کچھ لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ میں ضم کر دینے، اللہ تعالیٰ میں ملا دینے والی بات کرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور بھی کچھ باتیں ہیں جو لوگ مانتے ہیں، وہ کل کے درس میں آئیں گی۔ آج میں اولیاء کے تذکرے کو مقدم کر رہا ہوں۔ اولیاء کے تذکرے کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں ہونے والے غلو کا جو مسئلہ ہے اس سے تھوڑا سا مقدم کر کے یہاں ذکر کر رہا ہوں، اور اس کی وجہ ہے اس لیے کہ یہ جو صوفیہ ہیں، صوفیہ کہتے ہیں جو سلسلے والے، بیعتوں والے جو ہیں، یہ جو سلسلے والے، ان لوگوں کے پاس ولی کا مقام نبی سے بھی اونچا ہوتا ہے، یعنی ولی جو ہوتے ہیں وہ نبی سے بھی زیادہ اونچے مانے جاتے ہیں۔ انہی میں ایک شاعر یہ کہتا ہے، مقام النبوت فی برزق فویق الرسول ودون الولی، یعنی عربی شاعر ہے، وہ کہتا ہے کہ نبوت کا جو درجہ ہے، برزخ میں جو نبوت کا جو درجہ ہے وہ کہاں ہے؟ کہ فویق الرسول، رسول سے ذرا اوپر ہے نبوت کا درجہ، لیکن دون الولی، ولی سے نیچے ہے۔ یعنی اگر ترتیب ان سے پوچھیں تو ان کی ترتیب یہ ہے کہ اوپر ولی ہیں، پھر نبی ہیں، پھر اس کے بعد رسول کا درجہ آتا ہے۔ ان میں سے بعض لوگ اس کی توجیہ بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انبیاء اور رسول جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو دین لیتے ہیں وہ جبریل کے واسطے سے لیتے ہیں، فرشتوں کے ذریعے لیتے ہیں، لیکن اولیاء کا مسئلہ ہوتا ہے ڈائریکٹ، براہ راست، حدثنی قلبی عن ربی، میرے دل نے میرے رب سے روایت کی، سیدھے ان کے پاس پیغام آتا ہے۔ تو یہ اولیاء کے سلسلے میں غلو کرنے والے لوگوں کی مثال ہے، اور انہی کا تذکرہ کرنے کے لیے میں نے یہ بات آگے رکھی تاکہ آپ سمجھیں کہ لوگ کس کس قسم کی گمراہیوں میں پڑے ہیں اور شرک کس کس طرح سے امت کے اندر داخل ہوا ہے، آپ اور ہم اس کو سمجھ سکیں۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اولیاء کے سلسلے میں لوگوں کے جو عقیدے ہیں، بہت ساری باتیں ہیں اولیاء کرام کے بارے میں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں ولی کس کو کہتے ہیں، دو منٹ میں آپ کے سامنے بات رکھ دیتا ہوں۔ قرآن و سنت میں یہ مسئلہ واضح ہے، مومن جو تقوی والا ہو اسے ولی کہا جاتا ہے، مومن جو تقوی والا ہو اسے ولی کہا جاتا ہے۔ اس طرح ہر وہ مسلمان جو مومن ہے، یعنی اچھے ایمان والا ہے اور ساتھ میں اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، تو جس درجے کا تقوی ہے اس درجے کا وہ ولی ہے۔ اسی لیے ہمارے پاس اولیاء کی جو ترتیب ہے وہ کیا ہے؟ اس امت میں سب سے پہلے ولی اگر کہیں، امت کے سردار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑے اولیاء ہمارے نزدیک صحابہ کرام ہیں، ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، اور ان کے بعد عشرہ مبشرہ ہیں، عشرہ مبشرہ کے بعد دیگر صحابہ ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے وہ لوگ جن کو آل بیت رسول ہم کہتے ہیں، خاندان رسول کے افراد، مرد ہوں کہ عورت ہوں، یہ سب ہمارے پاس اولیاء ہیں۔ اللہ کے نبی کے بعد پہلے درجے کے اولیاء یہ، صحابہ کے بعد تابعین ہیں، تابعین کے بعد تبع تابعین ہیں۔ آج یہ مسئلہ آپ دیکھیں گے، ولایت کو لوگوں نے ایمان سے ایک الگ دنیا بسا لی، اسلام سے لگتا ہے ایک الگ دنیا۔ اولیاء کے نام پہ شیخ عبد القادر جیلانی سے آگے کبھی جاتے نہیں ہیں، جبکہ شیخ عبد القادر جیلانی کتنے سال بعد آئے؟ تقریباً 500 سال بعد، اللہ کے نبی کی زندگی کے تقریباً 500 سال بعد کا دور ہے۔ تو وہاں تک پہنچ کر ولایت وہیں ختم ہو گئی۔ اس سے پہلے کے جو 4 صدیاں
جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا سب سے بہتر صدی میری صدی، اس کے بعد ان کے بعد ولی صدی، ان کے بعد ولی صدی، ان تمام اولیاء کو وہ لوگ جانتے تک نہیں جو کہتے ہیں ہم اولیاء کو مانتے. ایسا نہیں. پہلی بات آپ یہ سمجھیں کہ جو ایمان والا اور تقوی والا ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہوگا. اور اس اعتبار سے قرآن میں آپ دیکھیں گے، احادیث میں آپ دیکھیں گے، کافروں کو شیطان کا ولی کہا گیا، مومنوں کو اللہ کے اولیاء کہا گیا. ایمان والے اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں. اور قرآن میں آپ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریبی اور ولی ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، مکرر 3 سے 4 مقامات پہ کہا ہے. سورہ یونس ابھی 2 دن پہلے آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس میں تو اللہ تعالیٰ نے صاف طور پہ بتایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. لوگوں سنو، جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں ان کو نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غم کریں گے، یعنی مستقبل کا کوئی ڈر بھی نہیں، ان کو ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں، اور جو دنیا چھوڑ کر وہ جا رہے ہیں اس پہ غم بھی کرنے کی ضرورت نہیں. یہ کون ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. یہ اولیاء وہ ہیں جو ایمان لائیں اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کیا کرتے تھے. تو قرآن کی ان آیات کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں، اصل ولی وہ ہوتے ہیں جو ایمان والے اور تقوی والے ہوتے ہیں، جو شریعت اسلامیہ کی پوری پابندی کیا کرتے ہیں. اچھا یہ بات ہے، ان اولیاء کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ ان سے محبت ایمان کا حصہ ہے، ان سے محبت دین و ایمان کا حصہ ہے، لیکن ان کے بارے میں ایسا کوئی عقیدہ رکھنا جو عقیدہ اللہ کے بارے میں رکھنا ہے، ایسا عقیدہ رکھنا جس کے نتیجے میں وہ انبیاء سے بھی بڑے ہو جائیں، رسولوں سے بھی بڑے ہو جائیں، یا ان کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھنا کہ ہماری دنیا اور آخرت میں ان کے وسیلے سے ہی کام بنے گا، یہ اسلامی شریعت نے نہیں سکھایا. لوگ کہتے ہیں عام طور پہ کہ آپ اولیاء کو نہیں مانتے. نہیں، کون کہتا؟ قرآن میں اللہ نے جب اولیاء کا ذکر کیا، جو اس کو نہ مانے وہ مسلمان کہاں رہتا ہے؟ جب قرآن میں اللہ نے اولیاء کا ذکر کیا تو اس کا اولیاء کو نہ ماننا گویا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرنا. لیکن اولیاء کو ماننا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ماننے کا مطلب ان کو اللہ تعالیٰ کی صفات والا ماننا، اللہ تعالیٰ کا مقام رکھنے والا ماننا، نبی یا رسول سے اوپر ماننا. نہیں، یہ گمراہی ہے. ان میں سے بعض بدعتیں ہیں، بعض شرک ہیں، بعض کفر کی باتیں ہیں. آج آپ کے سامنے میں جو مسئلہ ذکر کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ کچھ لوگوں نے اس امت کے، اور خاص طور پہ جو سلسلے والے ہیں، ان میں سے بعض لوگوں نے اولیاء کے سلسلے میں غلو کیا. اولیاء میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بعض صفات کو یا بعض چیزوں کو بانٹ دیا. میں آپ کو بتانا چاہوں گا اولیاء کے مراتب ہیں، اولیاء کے درجے. یہ جو سلسلے والے ہوتے نا، ان کے پاس اولیاء کے درجے، کچھ لوگ 7 درجے بتاتے ہیں. عام طور پہ صوفیہ کے پاس اولیاء کے 7 درجے، کچھ لوگ 6 بتاتے ہیں، کم زیادہ. صوفیہ کے پاس بھی سب پر اتفاق نہیں. اور لقب القاب جو ہے، جیسے غوث ہے ایک لقب ہے، قطب ہے لقب ہے، امام ہے لقب ہے، اوتاد ہے لقب ہے، ابدال ہے ایک لقب ہے، نقبہ ہے لقب ہے، نجبہ ہے لقب ہے. یہ سارے جو القاب ہیں اولیاء کے مراتب کے نام پر، یہ صوفیہ نے نکالے ہیں. میں پہلے 2-3 بنیادی باتیں ان کے بارے میں ذکر کر دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ ان میں کے اکثر القاب قرآن و سنت سے نہیں لیے گئے، لوگوں نے اپنی طرف سے لقب نکالے. دوسری بات، جو لقب نکالے ہیں پورے صوفیہ بھی اس پر متفق نہیں. کتنے درجے ہیں اولیاء کے؟ کسی کے پاس کم ہے، کسی کے پاس زیادہ، تقسیم میں اختلاف. یہ خود بتاتا ہے کہ یہ دین کا مسئلہ نہیں، کسی کو سمجھ میں آیا تو 7 بنا دیے، کسی کی سمجھ میں آیا تو 6 بنا دیے. لوگوں نے بنائے یہ سب. اور ان سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ درجے طے کرنے کے بعد، اولیاء کے درجے طے کرنے کے بعد، وہ جو میں نے کہا نا کائنات میں تدبیر، آپ کو یاد ہے ربوبیت کا معاملہ بیان کرتے ہوئے، ربوبیت کا معنی بیان کرتے ہوئے میں نے بتایا تھا تخلیق بھی اللہ ہی کی، اللہ ہی سب کا پیدا کرنے والا، اللہ ہی سب کا مالک ہے، اور اللہ ہی پوری کائنات کا نظام چلاتا. کوئی نہیں یہاں جو اللہ تعالیٰ کے کائنات کے نظام کو چلانے والا ہو. یہ کائنات کے نظام کے چلانے کا جو مسئلہ ہے، یہ جو اولیاء کے درجے متعین کیے نا، ان میں بانٹ دیے، ان میں بانٹ دیا لوگوں نے. اب آج آپ کو میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں، آپ سمجھیں یہ شرک ہے
کہ کائنات کی تدبیر، کائنات کا نظام چلانا، لوگوں کے نفع و نقصان کے معاملات اللہ تبارک و تعالی ہی اکیلا تھا۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھ کر بتایا وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، بتاؤ کون ہے جو سارے معاملات کی تدبیر کرتا ہے، سارا نظام چلاتا ہے، کون ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ لیکن ان معاملات کو لا کر انہوں نے اولیاء میں بانٹ دیا۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ لوگ اب اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، لیکن اللہ مانتے ہیں صرف، لیکن اپنے معاملات چلانے والا کس کو مانتے ہیں؟ انہی اولیاء کو مانتے ہیں۔ آپ کے سامنے میں بطور نمونہ، جیسے میں نے کہا صوفیہ کے درمیان بہت، خود ان کے درمیان اختلاف، کوئی 7 درجے مانتا ہے، کوئی 6 مانتا ہے، کم زیادہ، اور القاب میں بھی اختلاف ہے، ہر لقب والے کی ذمہ داریوں میں بھی ان میں آپس میں اختلاف ہے۔ صوفیہ میں جو سب سے بڑے مانے جاتے ہیں، شیخ اکبر کہتے ہیں، شیخ الطائفہ کہتے ہیں، ابن عربی، ان کے پاس اولیاء کے جو درجے ہیں وہ میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں۔ بعض اہل علم نے ابن عربی کس کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے کہ ان کے پاس ولایت کے 6 درجے تھے، ولایت کے 6 مرتبے مانتے تھے۔ اولیاء کے 6 گریڈ یعنی 6 اسٹیجز ہوتے ہیں۔ کیا 6 گریڈ ہیں؟ کہا ان میں سے پہلا درجہ ہوتا ہے قطب اور غوث کا، وہی قطب وہی غوث، جبکہ دیگر صوفیہ قطب اور غوث میں فرق کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس پہلا درجہ قطب کا ہے، وہی غوث ہیں، دوسرا درجہ ائمہ کہلاتے ہیں، تیسرا درجہ اوتاد کا ہے، چوتھا درجہ ابدال کا ہے، 5واں درجہ نجبہ کا ہے، اور 6واں درجہ جو ہے وہ نقبہ کا ہے۔ اگر ترتیب سے جائیں تو سب سے پہلا درجہ نقیب نقبہ، نجیب نجبہ، ان سے اوپر ابدال، ان سے اوپر اوتاد، ان سے اوپر ائمہ، اور ان سے اوپر قطب اور غوث کا درجہ۔ اب یہ جو درجے ہیں، ان درجے والوں کی خصوصیات کیا ہیں یہ اصل میں سمجھنے کی، اور یہاں آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ان ولایت کے درجوں میں شرک کہاں سے ہے، یہ آپ کی سمجھ میں آئے گا۔ دیکھیے قطب اور غوث کے بارے میں یہ بات جو ہے مانتے ہیں، ابن عربی نے جو بات لکھی ہے وہ یہ کہ یہ جو قطب ہوتے ہیں ایک ہی ہوتا ہے، ہر زمانے میں صرف ایک قطب ہوتا ہے، ایک ہی غوث ہوتا ہے، یعنی صرف ایک ولی ہوتے ہیں جو قطب یا غوث کے درجے کو پہنچتے، جب وہ دنیا سے چلے جاتے تو ان کی جگہ کوئی نیا قطب یا غوث آتا ہے۔ اب اس غوث اور قطب کا اختیار یا کام کیا ہے؟ آپ دیکھیں ان کے اختیارات میں لکھا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصیات کا سب سے زیادہ جاننے والا یہی ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ ان کی ذمہ داریوں میں سے یہ ہے کہ یہ دنیا میں تصرف کرتے ہیں، یعنی اپنے فیصلے کر سکتے ہیں، دنیا میں اثر انداز ہو سکتے ہیں، اچھے کو برا، برے کو اچھا کرنا، برے حالات کو اچھا کرنا، اچھے حالات کو برا کرنا، اور اتنا ہی نہیں اپنے مریدوں کو بچانا ان کی بہت بڑی ذمہ داری، کہیں بھی ہو بچانے والے یہی ہیں۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، ہے کوئی کہ جب پکارے اس کو تو اس کو بچائے؟ کوئی ایسا ہے کیا؟ اللہ کے علاوہ کوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، اور یہ کہتے ہیں اپنے مریدوں کو یہ بچا لیتے ہیں، پوری کائنات، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ پوری کائنات کا ایک طرح سے اصل اختیار جو ہے ان کے پاس ہوتا ہے۔ یہ کون؟ یہ قطب اور غوث۔ قطب سے نیچے جو ہے یہ قطب ایک ہوتے ہیں، قطب سے نیچے ہوتے ہیں ائمہ، امام کہتے ہیں، امام کا درجہ۔ اور یہ امام کون ہے؟ کہ امام 2 ہوتے ہیں، امام 2 ہوتے ہیں، دونوں میں سے ایک قطب کے دائیں ہوتا ہے، دوسرا بائیں ہوتا ہے۔ ایک کی ذمہ داری عالم ملکوت یعنی آسمان کی جو دنیا ہے اس کے سارے معاملات دیکھنا، یہ ایک کی ذمہ داری ایک امام کی، اور دوسرے کی ذمہ داری زمین اور پوری کائنات کے نظام کو دیکھنا، ان کی ذمہ داری ہے۔ یہ قطب اور غوث کی ماتحتی میں فیصلے لینے والے یہ 2 ہیں۔ اب ائمہ سے نیچے اوتاد ہوتے ہیں، اوتاد کی تعداد ہوتی ہے 4۔ وتد کہتے ہیں عربی زبان میں کھوٹے کو، جو کھوٹا گاڑا جاتا ہے نا، کھوٹا جو زمین میں گاڑا جاتا ہے اس کو وتد کہتے ہیں، اس کی جمع اوتاد ہے۔ کہتے ہیں اولیاء میں جو 30 ہیں ان کے نیچے 2 کے نیچے جو ہیں وہ 4 ہوتے ہیں، اور یہ 4 کیا ہوتے ہیں؟ زمین کے 4 کناروں پہ ہوتے ہیں، زمین کے 4 کناروں پر ہوتے ہیں، اور ان کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ ان کی ماتحتی میں پوری زمین کو سنبھالے رہتے ہیں۔ پوری زمین کو سنبھالے ہوئے کون ہیں؟ یہ اوتاد ہیں جن کی تعداد 4 ہوتی ہے۔
औताद के नीचे दर्जे में जो औलिया होते हैं उनको अब्दाल कहा जाता है। ये अब्दाल क्या करते हैं, इनकी तादाद 7 होती है। इनका काम क्या होता है, 7 बर्रे आजम है ना, 7 बर्रे आजम हम जानते हैं, ज्योग्राफिया पढ़ने वाले जानते हैं 7 बर्रे आजम है हमारे पास जमीन के। तो हर बर्रे आजम में एक अब्दाल में से एक होता है और उसका काम होता है पूरे बर्रे आजम को संभाले रखना, पूरे बर्रे आजम को संभाले रखना उसकी जिम्मेदारी होती। हम लोग पढ़ते हैं ना, एशिया है, अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, यानी अंटार्कटिका, ये एक एक बर्रे आजम का एक एक वली अब्दाल होते हैं। ये पूरे मामलात को संभाल कर रखते हैं। ये अब्दाल 7 होते हैं, ये चौथा दर्जा। इनके नीचे होते हैं, अब्दाल के नीचे नुजबा, और नुजबा की जिम्मेदारी, नुजबा की तादाद होती है 40, और इनका काम होता यह है कि ये सारे इंसानों का बोझ असल में यही उठाते हैं। यानी इंसानों के जो मसाइल, इंसानों की जो परेशानियां, उनको उठाने ढोने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। और इनकी तादाद 40 होती है। और इनसे नीचे जो दर्जा होता है वो नुकबा का होता है। इनकी तादाद 300 होती। पूरी दुनिया में 300 नकीब होते हैं, औलिया में से ये होते हैं। ये जो है किसकी, इब्न अरबी ने तरतीब बताई है। आप देखें कायनात का ये जो निजाम है ना, ये निजाम लोगों ने कैसे जो औलिया के हाथ में बांट दिया। जमीन और आसमान को अल्लाह ने कहा, इन्नल्लाह युमसिकुस समावाति वल अर्द अन तज़ूला। अल्लाह तबारक व तआला जो आसमान और जमीन को थामे हुए हैं कि वो कहीं गिर न जाए, कहीं वो माइल ना हो जाए। वला इन ज़ालता, और अगर ये दोनों अपनी जगह से जाइल भी हो गए, इन अमसकहुमा मिन अहदिन मिन बादी, अल्लाह के बाद कोई उनको जो है संभाल नहीं सकता। ये अल्लाह कुरान में कहता है। और ये औलिया में ये सारी दुनिया को चलाने का निजाम बांटे हुए। ये मैंने बताया इब्न अरबी के पास। वैसे मैंने जिन लोगों से सुना, जो मैं आमतौर पे बताता हूं ना, खतीबों को बोलते सुनता हूं, उन लोगों का बहुत साफ है कहना यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो कायनात का निजाम जैसे 7 बर्रे आजम है उनके हवाले कर दिया है। अब उसके बाद हर मुल्क में एक बड़े वली होते हैं। हर मुल्क में, हर कंट्री में एक बड़े वली होते हैं। जैसे हिंदुस्तान के अंदर अजमेर के जो ख्वाजा अजमेरी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इनको जो है सुल्तानुल हिंद कहा जाता है। सुल्तानुल हिंद कहा जाता है। रजब का महीना आता है, टीवी चैनल पे पूरा 1 महीने तक कोर्स चलता है। आप देखो लिखा रहता है सुल्तानुल हिंद। ये पूरे हिंदुस्तान के सुल्तान, यानी पूरे हिंदुस्तान को थामे हुए वली यही है। अब उनकी मातहती में इलाकाई औलिया होते हैं, बंदा नवाज हैं और वारिस शाह हैं, फुला हैं, अलग अलग इलाक सूबों में। फिर उनकी मातहती में हर बड़े शहर के अंदर एक वली होते हैं, और हर बड़े शहर के मातहती में फिर जो है लोकल वली होते हैं। आप यकीन करें, करीब जाकर आप देखें, ये कोई कहानी नहीं, कोई किस्सा नहीं, लोगों में उठ बैठ कर देखें, हर आदमी अपने करीब के वली, अपने गली, अपने मोहल्ले के वली से जुड़ता है। और उसका यकीन यह है कि मैं इन तक पहुंचूंगा, ये उनसे ऊपर तक पहुंचेंगे, वो उनसे ऊपर तक पहुंचेंगे, वो उनसे ऊपर तक। दुनिया के सारे मसाइल, आखिरत के सारे मसाइल इन्हीं औलिया से लोगों ने वाबस्ता कर लिए। ये वो शिर्क है जो उम्मत के अंदर पाया जाता है। आप यकीन करें, कायनात का कोई मामला, दुनिया और आखिरत, मेरी और आपकी कोई मसला अल्लाह ताला ने किसी वली, किसी नबी के हाथ में नहीं दिया। अल्लाह ने नहीं दिया। अल्लाह ताला ने ये मसला अपने हाथ में रखा, अपने इख्तियार में रखा। रब वो है, रुबूबियत उसकी, खालिक भी वही, मालिक भी वही, मुदब्बिर, सारा सिस्टम चलाने वाला वही है। ये सारी बातें औलिया के हक में बांटने वाले लोग कौन हैं? जो कुरान की आयतों से नहीं, किस्से कहानियों से लोगों को बहलाते हैं। अब आपसे कोई पूछे, ये जो अलकाब पूरे हैं अहादीस में आए हैं, ये जो तरतीब लोग बता रहे आई हैं, और ये जो जिम्मेदारियां बांटी जा रही इनको उनको, कहीं कुरान और सुन्नत में अल्लाह ने बताई है? नहीं है कहीं इसका कोई जिक्र, लेकिन लोगों ने अपने तौर पे निकाल लिया। हाँ, मैं बताता हूं, लफ्ज अब्दाल अहादीस में आया है, लेकिन वो अब्दाल का माना अलग है, जो माना ये ले रहे वो अलग है। कई बार ऐसा होता है, एक लफ्ज कहीं कुरान में आया हो, वो आप लफ्ज ले लें, माना अपना दे दें, उसे कुरान के अल्फाज नहीं कहा जाएगा। माना बदल गया तो आपने लफ्ज ही बदल दिया गोया। तो बात यह है कि ये लोगों ने जो है शिर्क के मज़ाहिर जो अपनाए हुए, उनमें से एक ये भी है, ये अकीदा रखना कि औलिया भी तरक्की करते करते उस मुकाम तक पहुंच जाते हैं जहां वो कायनात में
کائنات کے نظام میں تصرف کرنے والے، اپنے فیصلے لینے والے ہو جاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے نا کیسے کیسے واقعات لوگ سناتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لوگوں نے ایسے ایسے واقعات سنائے ہیں، آپ حیران رہ جائیں گے۔ بڑا مشہور واقعہ، ان کے مرید کی جان جو ہے ملک الموت نے لے لی، تو مرید کی ماں آئی اور آ کر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے پاس کہنے لگی وہ آپ کا مرید تھا، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ گئے اور جا کر انہوں نے کیا، شیخ عبد القادر جیلانی نے دیکھا، نظر اٹھائی تو حضرت ملک الموت جو موت کا فرشتہ ہے وہ اس دن کی ساری روحیں تھیلے میں لے کر جا رہے تھے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے کیا کیا، سارا تھیلا ہی کھینچ لیا۔ پہلے کہا میرے مرید کی جان دے دو، کہا نہیں اللہ کا حکم ہے، کہا ٹھیک ہے، تو پورا تھیلا ہی کھینچ لیا۔ فرشتہ گیا، جا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے شکایت کی، کہنے لگا کہ اے اللہ تعالیٰ میں روحیں لے کر آ رہا تھا، شیخ عبد القادر جیلانی نے مجھ سے ساری روحیں کھینچ لی، چھین لی۔ تو اللہ نے کہا ایک جب مانگا تھا تو دے دیا ہوتا، دیکھو نہیں ماننے کے نتیجے میں کتنی روحوں کا نقصان ہوا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ عقیدے لوگوں کو پڑھا رہے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پر۔ ملک الموت یعنی جو اللہ کے حکم پر فیصلہ، اللہ کا فیصلہ جو نافذ کرنے آئے، ان پر شیخ عبد القادر جیلانی کا اختیار ثابت کرنے والے۔ بتاؤ یہ شرک نہیں تو پھر اور کیا چیز شرک ہے؟ یہ اگر شرک نہیں تو پھر شرک کیا ہے؟ اللہ کے بندو، اولیاء کا احترام اسلامی شریعت کی نظر میں اپنی جگہ ہے، اور انشاءاللہ ہمارے درس میں ہم بتائیں گے اولیاء کا احترام کیا ہے۔ ہماری نظر میں اولیاء کا احترام دین و ایمان کا حصہ، لیکن اولیاء کے احترام کا مطلب یہ غلط عقیدے نہیں، یہ بے بنیاد واقعات نہیں، اور بہت ہیں۔ آپ یقین کریں شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کرامتوں کے نام پر، ان کی فضیلت کے نام پر، ان کے مقام کے نام پر ایسی ایسی چیزیں لوگ سناتے، بے بنیاد باتیں، اور ایسی باتیں جو قرآن و سنت کی تعلیمات سے سری ٹکراتی ہیں۔ بتانا کیا ہے، میں جو بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ شرک کی جو مختلف شکلیں ہیں ان میں سے ایک شکل یہ بھی ہے کہ لوگوں نے اولیاء میں دنیا کے اور آخرت کے معاملات بانٹ دیے، خاص طور پر دنیا کے اندر تصرف، دنیا کے اندر تدبیر، دنیا کے اندر تاثیر، دنیا کے اندر اپنی مرضی چلانا، دنیا کے معاملات میں اختیارات رکھنے والے بتانا۔ یہ عقیدے اولیاء کے بارے میں رکھنے والے، یہ جو ہے شرک کی ایک اور شکل ہے جو ہمارے سماج میں پائی جاتی ہے۔ اور آج اگر آپ اس مسئلے پہ بات کیجئے نا تو یہ کہا جائے گا یہ اولیاء کے گستاخ ہیں۔ نہیں، اولیاء کے گستاخ نہیں، یہ اللہ کے جو گستاخ ہیں ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ اولیاء کی بھی گستاخی ہے، اس سے روکنا گستاخی نہیں، یہ عقیدہ رکھنا گستاخی ہے اولیاء کی شان میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی گستاخی، اور جو اللہ کے حق میں گستاخی ہے وہ اولیاء اللہ کے حق میں بھی گستاخی ہے۔ ہم اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بات کو میں اور زیادہ طول دینا نہیں چاہتا۔ آج جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھی وہ بات یہ ہے کہ شرک کی جو شکلیں کل تک ذکر ہوئی ان میں آج ایک نئی شکل کا ہم نے ذکر کیا، وہ ہے اولیاء کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ دنیا میں اختیارات رکھنے والے، دنیا میں نفع و نقصان کے یا لوگوں کے فائدے اور نقصان کے یا لوگوں کی دنیا اور ان کے معاملات میں فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اس قسم کا عقیدہ رکھنا یہ اولیاء کے سلسلے میں غلو ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو ان باتوں کو سمجھ کر شرک سے بچنے، لوگوں کو بھی سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے اسی کا بندہ بنا کے رکھے، اسی کی توحید پر ثابت قدم رہنے والا بنا کر رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔